قربانی کی حکمت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جان کی ہتیا ہوتی ہے، انتہائی سخت مذہب ہے، تو قربانی کی حکمت کیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت اور سب سے اہم حکمت جو ایک مسلمان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ یہی حکمت ہے کہ قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے ایک بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہی حکمت ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس چیز کا چاہے حکم دے سکتا ہے، اس کو کسی کی مجبوری نہیں، کسی کا دباؤ نہیں۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو قربانی کا حکم دیا ہے تو یہ اس کا حق رکھتا ہے، اور بندوں پر یہ لازم ہے کہ اس کے حکم کو مان کر کے اس کا تقرب حاصل کریں۔ تو قربانی کی پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے، بجا آوری کر کے ایک بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے ایک مسلمان اللہ کا تقوی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ جانور کے اوپر چھری پھیرتا ہے، جانور کے گردن پر چھری چلاتا ہے، تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مان کر کے میں ایک جان کو ذبح کر سکتا ہوں، تو اپنی خواہش کو کیوں نہیں ذبح کر سکتا؟ اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں قربان کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اپنی خواہش کو قربان کر دینا اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے یہی تقوی ہے، اور قربانی یہی تقوی سکھاتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کو تازہ کرنا، اس کو زندہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کو مانا، ہر حکم کے لیے اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع کیا کہ ایک مسلمان بندہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرے، ان کو اسوہ حسنہ بنا کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو قربانی سنت ابراہیم کی احیاء ہے، یہ ایک حکمت ہے۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟ قربانی یہ اہل و عیال پہ وسعت۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع کیا، قربانی کے ذریعے ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے کہ ان کے گوشت کا انتظام کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، اس کے ذریعے گوشت کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی لیے کھانے اور کھلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا ہے، تو اپنے گھر والوں کو کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا اور دوست و احباب کو کھلانا، اس طریقے سے یہ حکمت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کو کشادگی اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہوتی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت کے لیے ترس جاتے ہیں، خاص طور سے بکرا اور بکری کا گوشت ہے تو بہت سارے مڈل کلاس کے لوگ ہی سال بھر قربانی کے علاوہ اس کو کھانے کو میسر ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن قربانی اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے کہ اس میں دل کھول کر کے، جی بھر کر کے ہر مسلمان کھا لیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مشروع کیا ہے۔ فقراء اور مساکین کے لیے گوشت کی وسعت ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان کی آپسی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور چھٹی حکمت، انتہائی اہم حکمت یہ ہے کہ قربانی جانور کو ذبح کر کے آدمی کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں کو اس قدر انسانوں کے تابع کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کھیتی میں استعمال کر سکتے ہیں، پانی ڈھونے میں استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دودھ دو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیں تو وہ آسانی سے ذبح بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ بہیمۃ الانعام کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تابع کر دیا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انہی جانوروں کو شیر کی طرح بنا دے، بھیڑیے کی طرح بنا دے تو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاتھی کی طرح اگر اللہ تعالیٰ کر دے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ احساس پیدا کر دے کہ یہی جانور شعور کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آئے تو انسان ان کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کیا ہے، آسانی سے آدمی اس کو ذبح کر کے گوشت کھا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے آدمی اللہ رب العالمین کا عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے۔